تو یہ بھی سپریشن کی ایک قسم ہے، یہ بھی زیادتی ہے. ماں باپ چاہے لڑکی کے ہوں یا لڑکے کے ہوں، دونوں ہی محترم ہیں. تو گویا خرچ کرتے وقت یہ نہیں کہا کہ پہلے بچوں پہ کر لو یا پہلے بیوی پہ کر لو یا پہلے اپنے آپ پہ کر لو، کہا اپنے والدین. کیونکہ انسان ساری زندگی ان سے لیتا ہے نا، تو ان کو دینے کا خیال ہی نہیں آتا. وہ اتنی عادت ہو جاتی ہے نا ان کی طرف سے آنے کی کہ ان کی طرف بھیجنے کا پھر خیال نہیں آتا. فرمایا نہیں، سب سے پہلے ان کی ضروریات دیکھو، اور اگر وہ ضرورت مند نہ بھی ہوں تو بھی ان کا دل رکھنے کے لیے، ان کی خوشی کے لیے کچھ نہ کچھ تحفے تحائف کے طور پر ماں باپ کو دیا جاتا رہنا چاہیے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماں باپ کو اولاد جو کچھ دیتی ہے وہ پلٹ کے اس کا دیا اس بچے کو، اس کا دیا اس بچے کو، وہ اپنے پاس کم ہی رکھتے ہیں پھر لوٹاتے رہتے ہیں بچوں ہی کو واپس. فرمایا جو بھی تم خرچ کرو مال میں سے اپنے والدین کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے اور یتیموں کے لیے اور مسکینوں کے لیے اور مسافروں کے لیے، اور جو بھی تم کرو گے نیکی میں سے کچھ بھی، یعنی بھلائی کا جو بھی تم کام کرو گے اپنے مال کے ذریعے یا اس کے علاوہ، فإن اللہ بہ علیم، تو یقیناً اللہ اس کو جانتا ہے. کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تمہیں جنگ کا حکم دیا گیا اور وہ تمہیں ناگوار ہے، وہ تم کو اچھا نہیں لگتا. ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار ہو اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو. اور یہ ایک عام اصول بھی ہے نا جنگ سے علاوہ، کہ زندگی میں بہت سے حالات، بہت سی چیزیں، کچھ انسان، کچھ رویے ہمیں پسند نہیں آتے اور ہم ان کو اپنے لیے بہت بڑا چیلنج سمجھ لیتے ہیں یا اپنے لیے بہت بڑا تکلیف دہ معاملہ سمجھ لیتے ہیں، لیکن بعض اوقات اس میں سے بھی خیر نکل آتی ہے. اور دیکھیے کہ زلزلے زمین پر کتنی ناپسندیدہ چیز ہے، لیکن زمین کے اندر جو خزانے چھپے ہوئے تھے وہ انسان، آج تو بہت سی ایسی مشینیں اور ایسی چیزیں ایجاد ہو گئی کہ جو اسکین کر کے بتا سکتی ہیں کہ زمین کے اندر کیا ہے، لیکن پہلے زمانے میں کیسے پتا چلتا تھا کہ اس کان کے اندر سونا ہے اور اس کے اندر کیا ہے؟ بعض اوقات زلزلے ہی کی وجہ سے جو چٹانیں شک ہوتی تھی، پہاڑ شک ہوتے تھے، تو اندر کی چیزیں دکھائی دے جاتی تھی یا باہر نظر آتی تھی. تو زمین کے خزانے اس وجہ سے باہر نکلتے تھے. بعض جگہوں پر پانی نکل آتا تھا زمین کے شک ہونے کی وجہ سے. تو اب زلزلہ ایک بہت ہی خطرناک، خوفناک چیز ہے جس میں انسانی جانوں کے ضیاع کا بھی ڈر ہے، لیکن اس کے ساتھ خیر کا بھی پہلو ہے. تو ہر چیز جہاں ایک طرف تکلیف دہ ہے، ان مع العسر یسرا بھی ہے، اس کے ساتھ ہی آسانی بھی ہے، مشکل کے ساتھ ہی آسانی بھی. لیکن جب ہمارے راستے میں کوئی مشکل پیش آتی تو ہم اس سے مغلوب ہو کے بس بیٹھ جاتے ہیں، آگے چلنا چھوڑ دیتے ہیں. نہیں، چلتے چلے جاؤ، اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے. مثلا آپ دیکھیں شدید گرمی ہوتی تو جسم سے پسینہ نکل کے آپ کو ٹھنڈک پہنچانے لگتا ہے. تکلیف ضرور ہے لیکن اس سے کیا ہے، ایک فائدہ بھی ہے. اگر آپ غور و فکر کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جہاں کوئی چیز آپ کو ناگوار لگی وہیں ساتھ ہی کوئی نہ کوئی فائدہ یا کوئی نہ کوئی بھلائی اور بہتری بھی آپ کو دکھے گی، جو عموماً ہم نہیں دیکھتے، اور پھر ہم ناشکرے ہو جاتے ہیں اور ہم شکوے شکایتیں کرنے لگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ یہ کیوں کیا. حالانکہ اللہ تعالیٰ کی مصلحتیں اور حکمتیں کہیں بلند و بالا ہیں اس سوچ سے جو ہماری ایک محدود اور لمیٹڈ سی سوچ ہے. وَأَسَىٰ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ ایک چیز سے تمہیں بہت محبت ہو لیکن وہی چیز تمہارے لیے سخت نقصان دہ ہو. اور بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا مثلاً کچھ لوگ میٹھے کے بہت شوقین ہوتے ہیں اور اسی کی وجہ سے ڈائبٹیز میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اسی طرح کچھ اور چیزیں بھی. تو یہ ایک فطرت کا اصول اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تم اس زندگی میں جب ہارڈ شپس دیکھو تو دل نہ ہارو، اور جب اپنی مرضی کی چیزیں دیکھو تو ان پر ایسی دیوانگی نہ کرو کہ اللہ کا حق بھول جائے. ہر چیز اپنے اپوزٹ کے ساتھ ہے. اللہ نے ہر چیز کو جوڑے جوڑے کی شکل میں پیدا کیا ہے. جہاں عسر کے ساتھ یسر ہے وہاں یسر کے ساتھ عسر بھی ہوتا ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. بہت سی چیزیں اس کو پتا ہے، ہمیں نہیں پتا. اس لیے اگر ناپسند چیز سامنے آئے تو بھی شکوہ نہیں، پسندیدہ چیز سامنے آئے تو بھی پھسلنا نہیں. صبر اور شکر کے بیچ میں زندگی بسر کرنا ہے. لوگ پوچھتے ہیں ماہ حرام میں لڑنا کیسا ہے؟ کہو اس میں لڑنا بہت برا ہے، مگر راہ خدا سے لوگوں کو روکنا اور اللہ سے کفر کرنا اور مسجد حرام کا راستہ اللہ والوں پہ بند کرنا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ برا ہے، اور فتنہ خون ریزی سے شدید تر ہے. وہ تو تم سے لڑتے ہی جائیں گے حتیٰ کہ ان کا بس چلے تو تمہیں اس دین سے پھیر لے جائیں. تم میں سے جو کوئی اس دین سے پھرے گا اور کفر کی حالت میں جان دے گا اس کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو جائیں گے.
یعنی بعض اوقات دنیا میں ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ انسان کو اپنا ایمان بچانا مشکل ہو جاتا ہے، ایمان کی حفاظت کے لیے تکلیف دہ چیزیں سامنے آتی ہیں، ایسے میں بہت سے لوگ ان تکلیف دہ چیزوں کا مقابلہ نہیں کر پاتے اور ایمان سے ہی پھر جاتے ہیں۔ فرمایا اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کا کوئی صلہ نہ ملے گا، پچھلی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی، ایسے سب لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ یہ مرتد کی سزا ہے۔ بخلاف اس کے جو لوگ ایمان لائے ہیں، جنہوں نے خدا کی راہ میں اپنا گھر بار چھوڑا اور جہاد کیا، یعنی جب مشکلات اور مخالفتیں پیش آئیں تو اللہ کی اطاعت نہیں چھوڑنی، وہ جگہ چھوڑنی ہے، وہ کام چھوڑ دینا ہے، وہ موقع چھوڑ دینا ہے، ہجرت کرنا ہے، لیکن اللہ کی اطاعت کو نہیں چھوڑنا۔ اس پر کیا ہوگا؟ وہ رحمت الہی کے جائز امیدوار ہیں، ایسے لوگوں پر رب کی رحمت اور نوازش ہوگی جو اس کی خاطر، اس کی رضا کے لیے ہجرت اور جہاد کا راستہ اختیار کریں، اور اللہ ان کی لغزشوں کو معاف کرنے والا اور اپنی رحمت سے انہیں نوازنے والا ہے۔ پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کا کیا حکم ہے؟ کہو ان دونوں چیزوں میں بڑی خرابی ہے، اگرچہ ان میں لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، مگر ان کا گناہ ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہاں لکھا ہے قرآن میں شراب حرام ہے؟ اب آپ دیکھیے کہ اگر یہ لکھا ہو کہ ان کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ ہے، تو جس کام میں گناہ ہو وہ حلال ہوتا ہے، وہ جائز ہوتا ہے، وہ ثواب کا کام ہے، یعنی وہ مباح کام ہے؟ نہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ جب گناہ کا لفظ اس کے ساتھ لکھ دیا گیا تو پھر شک کہاں سے باقی رہ گیا؟ یہ تو الگ بات ہے کہ ہم اپنی خوشی کے لیے یا اپنے دل کی مرضی پوری کرنے کے لیے کسی چیز کو بھی جو چاہے نام دے دیں، یعنی یہ بھی ایک مغالطہ دینا ہے نا کہ ہمیں منع نہیں کرو، ٹھیک ہے ناپسندیدہ حرام تو نہیں ہے نا، لیکن صاف بتایا گیا کہ گناہ کا کام ہے۔ پوچھتے ہیں ہم راہ خدا میں کیا خرچ کریں؟ کہو جو کچھ تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو، یعنی پہلے اپنی ذاتی ضروریات پوری کر لو، پھر جو بچے اس میں سے دو۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے صاف صاف احکام بیان کرتا ہے، شاید کہ تم دنیا اور آخرت دونوں کی فکر کرو، یعنی دین ہمیں وسعت دیتا ہے، صرف دنیا کی فکر نہیں، آخرت کی فکر بھی دیتا ہے۔ اور جو لوگ دین کے بغیر جیتے، فرق کیا ہے دین کے ساتھ جینے میں اور دین کے بغیر جینے میں؟ قرآن پڑھنے کے ساتھ جینے میں اور قرآن کے بغیر جینے میں۔ جو شخص دین کی سوچ رکھتا ہے، یہ دین کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے، وہ صرف دنیا کے لیے نہیں جیتا، وہ آخرت کو بھی سامنے رکھتا ہے۔ اور جو شخص اس کتاب کے بغیر جیتا ہے، وہ صرف دنیا کے غموں میں گرا رہتا ہے، حالانکہ انسان کے لیے اصل مسئلہ اور اصل غم آخرت کا غم ہے۔ دنیا کا کوئی غم ایسا نہیں جو کبھی ختم نہ ہو، ہمیشہ ہر غم آتا ہے اور جاتا ہے۔ اگر آپ پچھلی کئی سال اپنی زندگی پر نظر ڈالیں تو کتنے ہی تکلیف دہ مرحلے آپ نے دیکھے، درد، تکلیف، مصیبت، بیماری، پریشانی، اور ان میں سے بہت ساری آپ کو ایسی یاد ہوں گی کہ جو آئیں اور گزر گئیں، ختم ہو گئیں، وہ باقی نہیں رہیں۔ لیکن آخرت کا غم وہ ختم نہیں ہوگا، آخرت کی پریشانی اور آخرت کی تکلیف اور آخرت کا دکھ وہ ختم نہیں ہوگا۔ اس لیے عقل مند انسان وہ ہے کہ جو غم دنیا سے نجات پا کر اپنا غم آخرت کو بنا لے، یہی دراصل کامیاب لوگ ہیں۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے صاف صاف احکام بیان کرتا ہے، شاید کہ تم دنیا اور آخرت دونوں کی فکر کرو۔ پوچھتے ہیں یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ کہو جس طرز عمل میں ان کے لیے بھلائی ہو وہی اختیار کرنا بہتر ہے۔ اگر تم اپنا اور ان کا خرچ اور رہنا سہنا اکٹھا رکھو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، آخر وہ تمہارے بھائی بند ہی تو ہیں۔ برائی کرنے والے اور بھلائی کرنے والے دونوں کا حال اللہ پر روشن ہے۔ اللہ چاہتا تو اس معاملے میں تم پر سختی کرتا، مگر وہ صاحب اختیار ہونے کے ساتھ صاحب حکمت بھی ہے۔ تم مشرک عورتوں سے ہرگز نکاح نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ ایک مومن لونڈی مشرک شریف زادی سے بہتر ہے، اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو۔ اور اپنی عورتوں کا نکاح مشرک مردوں سے کبھی نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ ایک مومن غلام مشرک شریف سے بہتر ہے، اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو، یعنی بظاہر دیکھنے میں ہر لحاظ سے وہ بہت اچھا لگتا ہو، لیکن اگر مسلمان نہیں تو اپنی بیٹی اس کے ساتھ مت بیاہنا۔ کیوں؟ یہ لوگ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں، کیونکہ شرک کا انجام تو آگ ہے، اور شرک کرنے والے کے ساتھ زندگی بسر کرنے والا ایک نہ ایک دن اس سے متاثر ہو ہی جائے گا، کیونکہ انسان اپنی کمپنی سے بہت زیادہ انفلوئنس ہوتا ہے۔ یہ لوگ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنے اذن سے تم کو جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے۔
اور وہ اپنے احکام واضح طور پر لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے. توقع ہے کہ وہ سبق لیں گے اور نصیحت قبول کریں گے. پوچھتے ہیں حیض کا کیا حکم ہے؟ کہو وہ ایک گندگی کی حالت ہے، اس میں عورتوں سے الگ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ. یعنی جسمانی تعلق منع ہے، یہ نہیں ہو کہ ان کے پاس بیٹھ نہیں سکتے یا ان سے بات نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ پاک صاف نہ ہو جائیں. پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ اس طرح جیسا کہ اللہ نے تم کو حکم دیا ہے. اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو بدی سے باز رہیں اور پاکیزگی اختیار کریں. تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تمہیں اختیار ہے جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں جاؤ، مگر اپنے مستقبل کی فکر کرو اور اللہ کی ناراضگی سے بچو. خوب جان لو کہ تمہیں ایک دن اس سے ملنا ہے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو تمہاری ہدایات کو مان لیں انہیں فلاح و سعادت کی خوشخبری سنا دو. اس آیت میں عورت کو ایک کھیت سے تشبیہ دی گئی. بہت سی خواتین اس پر ناراض ہوتی ہیں کہ ہماری عزت کم کر دی گئی ہے ہمیں ایک کھیت سے تشبیہ دے کر. حالانکہ کھیت کی قدر کسی کھیت والے سے ہی پوچھے. یعنی جو لوگ زمیندار ہوتے ہیں، لینڈ لارڈز ہوتے ہیں، ان سے پوچھیں کہ وہ اس زمین کی وجہ سے اپنے آپ کو کتنا خوش قسمت یا اپنے آپ کو کتنا پراؤڈ فیل کرتے ہیں. دنیا میں کہیں بھی اور کسی بھی دور میں زمین کی قیمت کبھی بھی کم نہیں ہوئی، یا وہ کبھی بھی ایسی چیزوں میں سے نہیں رہی کہ جس کی کوئی قدر نہ ہو یا جس کی کوئی حیثیت نہ ہو. زمین ایسی چیز ہے کہ جس سے ہم سب آئے ہیں، جس کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے. عورت بھی ماں کی حیثیت میں انسانی نسلوں کو جنم دیتی ہے. بچے خود بڑے بھی ہو جائیں پلٹ پلٹ کر ماں ہی کی طرف جاتے ہیں. تو یہ جو مثال ہے کہ عورت کھیت کی طرح ہے، تو آپ دیکھیں کہ کوئی بھی اپنے کھیت کے ساتھ پھر زیادتی نہیں کرتا، اس کی کیئر کرتا ہے، اس کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، پراؤڈ فیل کرتا ہے. تو شوہر کے لیے بیوی بہت قیمتی چیز ہے، وہ اس کی خوشی کا سبب ہے. وہ اس کی حفاظت پر اسے مامور کیا گیا ہے کہ اپنی بیوی کی کیئر کرو. اور پھر اسی طرح کوئی بھی انسان اپنی زمین کو بنجر نہیں چھوڑ دیتا. یعنی عورت کو محض اپنے جسمانی لطف کے لیے استعمال نہ کرو، وہ کوئی سیکس آبجیکٹ نہیں ہے، وہ ایک ماں بھی ہے. تو گویا دنیا میں بہت سارے ایسے نیگیٹو رویے، ایٹیٹیوڈز جو عورت کے لیے استعمال کیے گئے، ان سب کی نفی ہے اس میں. یہ بہت گہری آیت ہے. کیونکہ اس وقت ہم ڈیٹیل تفسیر تو نہیں پڑھ رہے، ہلکا ہلکا ٹچ ہی بس تھوڑا تھوڑا دے رہے ہیں. کیونکہ مقصد کیا ہے کہ ایک دفعہ قرآن سارا تھوڑے دنوں میں گزر جائے اور اس کی ایک مجموعی جو تاثیر ہے اندر کو دھونے کی، وہ ہم حاصل کر سکیں. لیکن اگر آپ ڈیٹیل میں یہ چیزیں جاننا چاہیں تو اس کے لیے جو ہمارا کورس ہے تعلیم القرآن، اس کے کیسٹس وغیرہ جو ہیں اس میں کافی وضاحتیں مختلف چیزوں کی دی گئی ہیں. لیکن ہلکا سا ایک ٹچ اس لیے دیا گیا کہ ہم خواتین کا مسئلہ ہے نا، اور مشکل یہ ہے کہ بہت سی مسلمان عورتوں کو ایسی باتیں کر کے اسلام سے متنفر بھی کیا گیا ہے، اسلام سے دور کیا گیا ہے. پہلی بات تو یہ کہ ایک مسلمان عورت کا ایمان اس کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ اللہ سے ناراض ہو، چاہے وقتی طور پر اس کو کوئی چیز اپنے خلاف ہی نظر آ رہی ہو. مسلمان ہونے کا مطلب ہی کیا ہے؟ اللہ میں جھک گیا، جو تو کہتا ہے مجھے قبول ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ ظالم نہیں. اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ میرے ساتھ ظلم و زیادتی کرے یا میرے ساتھ کوئی ڈسکریمنیشن کرے. لیکن وہ مختلف مثالوں کے ذریعے ہمارا مقام اور قدر متعین کرتا ہے. اب دیکھیں کہ کھیت اگتا ہے، جب ایک باغ لگتا ہے تو اس میں داخل ہونے والے کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے. کسی کھیت میں جا کر جو فیلنگ ہوتی ہے وہ صرف دور دور سے نہیں ہوتی کہ آپ کو میں زبانی کوئی بات بتاؤں تو وہ ہو. لیکن بات یہ ہے کہ کسی بھی زرخیز اور سرسبز زمین پر چلنا جو ہے، اس کی جو بھینی بھینی خوشبو ہے اور اس کا جو رنگ ہے، روپ ہے، ان پودوں کے اندر جو جان ہوتی ہے، وہ انسان کی روح کے اندر تک خوشی کو اتار دیتے ہیں. شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کے لیے جہاں لباس کہا گیا، وہاں ایک دوسرے کے لیے خوشی اور سکون کا ذریعہ بتایا گیا. اور پھر یہاں بتانا یہ مقصود تھا تمہارا اپنی بیوی کے ساتھ تعلق جو ہے وہ، یعنی اس میں ایسی پابندیاں نہیں ہیں جو انسانی نفس پر بھاری ہوں. ٹھیک ہے، اس کے کچھ آداب اور اس کا کچھ سلیقے ضرور بتائے گئے، لیکن قریبی تعلق کی طرف دراصل نشاندہی ہے. اور پھر ساتھ ہی آپ دیکھیں وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، بیوی کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے یہ بات یاد رکھنا کہ تمہیں اللہ سے ملنا ہے، زیادتی نہ کرنا، پوچھے جاؤ گے. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ. اللہ کے نام کو ایسی قسمیں کھانے کے لیے استعمال نہ کرو جن سے مقصود نیکی اور تقوی اور بندگان خدا کی بھلائی کے کاموں سے باز رہنا ہو.
یعنی ایسی چیز پہ قسم نہ کھاؤ یا اس طرح کی قسم نہ کھاؤ کہ میں نیکی کا کام نہیں کروں گا. یعنی قسم کھانے کی اجازت تو ہے لیکن نیکی کے کام کو چھوڑنے کے لیے نہیں یا نیکی سے باز رہنے کے لیے نہیں. اللہ تمہاری ساری باتیں سن رہا ہے اور سب کچھ جانتا ہے. جو بے معنی قسمیں، لغو قسمیں تم بلا ارادہ کھا لیا کرتے ہو، بات بات پہ واللہ کہنا یا قسم سے کہنا یا بائی گاڈ کہنا، ان پر اللہ گرفت نہیں فرماتا کیونکہ یو ڈونٹ مین اٹ. اس کو قسم نہیں کھا رہے تھے، صرف ایک تقیہ کلام ہوتا ہے آپ کا. مگر جو قسمیں تم سچے دل سے کھاتے ہو یعنی نیت اور ارادے کے ساتھ، ان کی باز پرس وہ ضرور کرے گا. اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے. جو لوگ اپنی عورتوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھتے ہیں ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے. اصل میں عرب جاہلیت میں عورتوں کو طرح طرح سے ستایا جاتا تھا. اب یہاں ان چیزوں کی اصلاح کی جا رہی ہے. بعض مرد حضرات اس بات کی قسم کھا لیتے تھے کہ ہم بیوی سے بولیں گے نہیں، اس سے کوئی جسمانی تعلق نہیں قائم کریں گے. تو فرمایا کہ نہیں، یہ معاملہ اب صرف تمہاری مرضی پہ نہیں، 4 مہینے کی لمٹ ہے. یا تو اپنی اصلاح کر لو یا پھر اس کو چھوڑ دو، اس کو بیچ میں لٹکا کے مت رکھو. اگر انہوں نے رجوع کر لیا تو اللہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے، اور اگر انہوں نے طلاق ہی کی ٹھان لی ہو تو جانے رہیں کہ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. وہ دونوں حالتوں کو جانتا ہے. جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو وہ 3 مرتبہ ایام ماہواری کے آنے تک اپنے آپ کو روکے رکھیں، اور ان کے لیے یہ جائز نہیں کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ خلق فرمایا ہو اسے چھپائیں. یعنی مطلقہ عورت کے پیٹ میں اگر کوئی بچہ ہے، جنین ہے، تو اس کو ظاہر کر دے تاکہ اس بچے کی آئیڈینٹی محفوظ رہے کہ وہ کس کا بیٹا ہے یا بچہ ہے. انہیں ہرگز ایسا نہ کرنا چاہیے، یعنی انہیں چھپانا نہیں چاہیے. مراد یہ ہے اگر وہ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتی ہیں، ان کے شوہر تعلقات درست کر لینے پہ آمادہ ہوں تو وہ اس عدت کے دوران میں انہیں پھر اپنی زوجیت میں واپس لے لینے کے حقدار ہیں. یعنی مرد کو طلاق کے ساتھ رجوع کا حق بھی دیا گیا ہے اگر وہ تعلقات درست کرے، محض ستانے کے لیے نہیں کہ رجوع کر لو اور پھر خوب پریشان کرو. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. یہ اتنی خوبصورت آیت ہے. عورت کا مقام ایک دم بلند کر دیا گیا ہے. عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں. کیونکہ عرب جاہلیت میں تو عورت کا نام بھی ایک باعث عار چیز سمجھا جاتا تھا. حقوق دینا تو بہت دور کی بات. یعنی جاہلی معاشرے میں کہاں یہ کہا جائے کہ ان کے بھی حقوق ہیں، یہ بہت بڑی بات تھی، بہت بڑی اصلاح تھی. یہ تو ہم آج ویسٹ میں دیکھ رہے ہیں جدید دنیا میں کہ عورتوں کے حقوق کے اوپر بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے تو 1400 سال پہلے قرآن پاک میں یہ حقوق دیے. ہاں، خاندانی نظام کو درست رکھنے کے لیے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کو ان پہ ایک درجہ حاصل ہے. کیونکہ گھر کی دنیا بھی کیا ہے، ایک چھوٹی سی اسٹیٹ ہے جس میں ایک ہیڈ ہوگا اور دوسرے مشیر اور باقی اس کے ممبر ہوں گے. بالکل اسی طرح جیسے کسی ملک کے اندر ایک سربراہ ہوتا ہے. کسی بھی شخص کے لیے ملک کا سربراہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ باقی سب کی قدر و قیمت گھٹ گئی یا باقیوں کی کوئی حیثیت نہیں یا ڈسکریمنیشن کچھ کی جا رہی ہے. انتظامی ضرورت کے تحت کسی ایک کو تو اتھارٹی دینی ہی ہے، لیکن ساتھ ہی کیا حکم ہے کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، معاملات باہم مشورے سے طے پائیں. اس درجے کا مطلب یہ نہیں کہ مرد کو ڈکٹیٹر بنا دیا گیا کہ ہر کام اپنی مرضی سے کر گزرے. آگے آپ دیکھیں گے کہ دودھ تک پلانے چھڑانے کے معاملے میں مشورے کا پابند کیا گیا ہے کہ معاملات کو، گھر کے معاملات کو بھی مشورے سے طے کرو. آپ دیکھیں کہ اگر 3-4 لوگ بھی ایک کام اکٹھے کرنے لگے اور اگر ان کا کوئی ذمہ دار نہ ہو، کوئی لیڈر نہ ہو، کوئی سربراہ نہ ہو، تو آپ دیکھیں گے ان سب کاموں میں کیوس کی ایک کیفیت ہوگی. ہر کوئی آپا دھاپی کر رہا ہوگا، ہر کوئی مختلف کام خود سے خود کر رہا ہوگا، یا تو کوئی کام بھی نہیں ہوگا یا جو ہوگا اس میں فساد ہوگا. تو بالکل اسی طرح ایک گھر کے اندر جب کوئی فائنل ڈیسیژن لینے کی بات ہوتی ہے تو ایک شخص کو ذمہ دار ہونا چاہیے. وہ ذمہ داری کا بوجھ اللہ نے مرد پہ ڈال دیا ہے. لیکن اس آیت کو بھی عموماً عورتوں کو اسلام سے متنفر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. اس لیے اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ذمہ داری کس کے کندھوں پہ ڈالی جائے، صنف نازک کے یا مرد آہن کے. الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان. طلاق 2 بار ہے، پھر یا تو سیدھی طرح عورت کو روک لیا جائے یا بھلے طریقے سے اس کو رخصت کر دیا جائے. اور رخصت کرتے ہوئے ایسا کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ بھی واپس لو.
یہ ہیں حقوق عورت کے۔ البتہ یہ صورت مستثنیٰ ہے کہ زوجین کو اللہ کی حدود پر قائم نہ رہ سکنے کا اندیشہ ہو۔ ایسی صورت میں اگر تمہیں یہ خوف ہے کہ دونوں حدود الہی پہ قائم نہ رہیں گے تو ان دونوں کے درمیان یہ معاملہ ہو جانے میں مذائقہ نہیں کہ عورت اپنے شوہر کو کچھ معاوضہ دے کر علیحدگی حاصل کر لے۔ یہ اللہ کے مقرر کردہ حدود